السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں عثمان صاحب سوچ میں پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی لوگ سوغوت دینے کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارحان، علاؤالدین اور بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں فکر مت کریں، بہت جلد آپ واپس آ جائیں گے۔ اگر میں نے ان لوگوں کا احتساب نہ کیا جنہوں نے عوام کے ساتھ یہ سب کیا ہے تو میں عثمان سردار نہیں رہوں گا۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں ایک شخص گھاس والی گھوڑا گاڑی کا پہیہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے میں البائی وہاں پہنچتا ہے اور اس شخص سے کہتا ہے میں یہاں اجنبی ہوں، میں بورسا جانا چاہتا ہوں، میں کس طرف جاؤں؟ تو وہ شخص کہتا ہے مشرق کی طرف جائیں، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ البائی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کام کرتا ہوا دیکھ کر زہر والا چارہ اس گھاس میں ڈال دیتا ہے۔ اس شخص کو احساس بھی نہیں ہوتا اور گھوڑا گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ البائی کہتا ہے جاؤ اور دیکھو رکھوالی، تم ہی ہو جو ہمارے لیے قلعے کا دروازہ کھولو گی۔ کائی قبیلے میں رات کے وقت عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں پیاری فاطمہ وہ اب کیا کر رہی ہوگی؟ کیا وہ ڈر رہی ہوگی؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میری فاطمہ ہرگز نہیں ڈرتی، وہ نہیں ڈرے گی۔ سوغوت میں خبر پھیل گئی ہے، بولو پھر گونچا بتاؤ لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو گونچا کہتی ہے بابا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر ہولوفیرا کہتی ہے ان کے مطابق اگر آپ سوغوت پر سمجھوتا نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اب وہ مجھ پر الزام لگائیں گے، وہ مجھ پر الزام لگائیں، لیکن مت بھولیں اگر ایک شخص یہاں تک کہ صرف ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو فاطمہ اور بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ علاؤالدین کہتا ہے لوکاس اور اس کے ساتھی شیطان وہ عوام کا ہم پر سے اعتماد توڑنا چاہتے ہیں۔ تو ارحان کہتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم فاطمہ کو بھی لیں گے اور سوغوت بھی لیں گے، اس وقت عوام ہمیں سمجھیں گی، تبھی ان کا غصہ کم ہوگا۔ گونچا کہتی ہے کیا ہوگا اگر وہ اس چال کو سمجھ جائیں جو ہم نے بنائی ہے بابا؟ بالا خاتون ایک دم سے کہتی ہے نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ارحان اور علاؤالدین تم صبح سے پہلے قبیلہ چھوڑ دو گے، لیکن کسی کو نظر آئے بغیر میں اس لوکاس نامی کتے پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں عثمان میں اسے بچوں کے سامنے نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ہماری چال کو سمجھ گئے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے جال بچھا دیا ہے، ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس بیس بدلے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں صوفیہ وہاں آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا آپ یہ معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جال میں کون سی مچھلی پھنسی ہے؟ تو لوکاس کہتا ہے تم نے ٹھیک سمجھا صوفیہ، بیحان اور بیگم ہمارے جال میں ہیں، آج ان میں سے کوئی ایک آئے گا، وہ ہمیں ان منصوبوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں عثمان نے یکے بعد دیگرے رکھا ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے چاہے وہ ہمیں بتائیں یا نہیں، بیحان اور بیگم کا انجام وہی ہوگا جو عثمان کا انجام ہوگا، وہ لوگ، ان کے بچے اور تمام ترک، ان کی موت ہمارے ہاتھوں ہوگی۔ لوکاس کہتا ہے سب کی صوفیہ سب کی، پہلے وہ سوغوت کو کھو دیں گے اور اس کے بعد اپنی جان کو بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہزار روتے ہوئے کہتی ہے میرا بہادر سروجا، میرا پیارا، میں آپ سے التجا کرتی ہوں سردار میرے بیٹے کو کچھ نہ ہونے دینا۔ تو بیحان کہتا ہے بہادر بنو خاتون میں سمجھ سکتا ہوں، یہ ماں کا دل ہے، ہم اسے واپس لائیں گے۔ ہزار کہتی ہے کیا ہم ان کافروں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ میرا بیٹا باری دل کے ساتھ چلا گیا، اس نے خود کو آپ پر ثابت کرنے کے لیے آگ میں جھونک دیا۔ بیحان خط کو دیکھتے ہوئے اس پہ لکھی گئی باتیں یاد کرتا ہے، پھر ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ تو ہزار اس سے پوچھتی ہے بیحان کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیحان کہتا ہے ہم اسے بچائیں گے، آنکھوں سے آنسو صاف کرو، میں ہر ممکن کوشش کروں گا اور اسے آپ کے لیے لاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیحان خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر بیگم پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے میرا بھائی میری ماں کی یاد اور میرے بابا کی امانت، میں صرف تمہاری بڑی بہن نہیں بلکہ تمہاری ماں بھی ہوں۔ پھر کھڑے ہو کر کہتی ہے میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتی، آپ میرے لیے میرے بابا کی امانت ہیں۔ وہ دروازہ کھولنے لگتی ہے مگر ایک دم سے رک جاتی ہے۔ آگ کے سار قلعے میں بازنطینی سپاہی سروجا اور یوسف پر بدترین تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ چلاتے ہوئے صوفیہ سے کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، بس کر دو۔ تو صوفیہ کہتی ہے ہم نے ابھی شروع کیا ہے، جو میرے زندان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کی سزا باری ہوگی، بہت باری۔ فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، یہ سردار کے بیٹے ہیں، عثمان صاحب تمہارا احتساب کریں گے۔ صوفیہ کہتی ہے حاکمیت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب حساب کا وقت ہے، اب سے صرف اذیت ہے۔ اگر تم اسی چیز کو آزمانا نہیں چاہتی ہو فاطمہ تو اپنا منہ بند رکھو۔ مگر فاطمہ کہتی ہے تمہاری طاقت صرف ہمارے جسموں کو تکلیف دیتی ہے، لیکن تم کبھی ہماری روح کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جب عثمان صاحب تمہارے سامنے آئیں گے تو تم کہاں چھپو گی؟ بتاؤ کہاں چھپو گی؟ مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ اسے دبوچ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں تمہیں کیڑے کی طرح کچل دوں گی اور تمہیں مٹا دوں گی، لیکن دیکھو میں انتظار کر رہی ہوں، کل سوغوت کو لینے کے بعد میں تمہاری جان بھی لے لوں گی، کیا تم سمجھ گئی؟ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے محترمہ محل کے تمام گھوڑے بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک
वबाई बीमारी है। जवाब में सोफिया कहती है तो तुम क्या देख रहे हो, फौरन नए घोड़े लाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और सोफिया फातिमा से कहती है मैं कल तुम्हारा एहतसाब करूंगी। ये कहते साथ ही सोफिया आगे बढ़ जाती है। उधर कारवां सराय में लुकास अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इसलिए में बहहान बेस बदले वहां आता है और सिपाहियों को देखता है तो लुकास कहता है इसलिए ताकि मैं ज्यादा आराम से बात कर सकूं। बहहान पूछता है मेरा बेटा कहाँ है। जवाब में लुकास कहता है अच्छे हाथों में है। बहहान कहता है तुम्हें उस्मान के मंसूबे के बारे में बताने पर तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले करने वाले थे। ये वही है जिस पर हमने इत्तेफाक किया है। लुकास कहता है मैं अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन अगर मैं आपका बेटा यहाँ फौरन दे दूं, आपकी धोखाधड़ी फौरी तौर पर वाज़ेह हो जाएगी बहहान बे, और उस्मान आपको मार देगा। कल तुम अपने बेटे से मिलोगे। मैं मुकद्दस खुदा की कसम खाता हूँ कि तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहहान पूछता है बाकियों का क्या होगा। तो लुकास कहता है बदकिस्मती से बेगम खातून आप जितनी ज़हीन नहीं थी, मैंने उसे भी खबर भेजी मगर वो नहीं आई। आप वाहिद हैं जिन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और मुआहिदे की कबूलियत जाहिर की। अब बताओ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, उस्मान का मंसूबा क्या है। तो बहहान कहता है उस्मान ने सोगोत को खाली करने का हुक्म दे दिया है। वो हर कोने में धमाका खेज मवाद लगाएगा। जब आप दाखिल होंगे तो एक जबरदस्त धमाका होगा। इस तरह वो आपको मारने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर लुकास कहता है उस्मान तुम बहुत होशियार हो, मुझे इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था। बहहान कहता है लुकास तुमने एक वादा किया था, इस राज के आश्कार करने पर तुम मुझे मेरा बेटा देने वाले थे। लुकास कहता है मेरा वादा सच्चा है बहहान बे, अलविदा। ये सुनते साथ ही बहहान चला जाता है। इधर बेगम बजाय लुकास के पास जाने के नमाज अदा करती है और नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगती है ऐ मेरे अल्लाह, ऐ इज्जत और जलाल के मालिक, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे भाई को खोने के दर्द से मेरा इम्तिहान ना लेना, उसे मेरे लिए महफूज फरमा। आमीन आमीन आमीन। उधर उस्मान साहब फातिमा की चीजों को देखते हुए उसे याद कर रहे होते हैं और उन लम्हात को याद करते हैं जब वो उस्मान साहब का ख्याल रख रही थी, कभी खाना बनाकर और कभी सबसे पहले खुशामदीद कहकर। इन ख्यालात को याद करते हुए उस्मान साहब की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा तो क्या होगा, अगर मैं तुम्हें दोबारा ना देख सका तो क्या होगा। फिर उस्मान साहब फातिमा के बचपन को याद करते हैं और दुआ मांगते हुए कहते हैं या रब्बी, आप ही हैं जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के शोलों से बचाया और आप ही हैं जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सैलाब से बचाया। या रब्बी या रब्बी या रब्बी। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, उसकी हिफाजत फरमा या रब्बी। एक तरफ मेरी बेटी और एक तरफ मेरी जमीनें, मैं दोनों को नहीं दूंगा, मैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं दूंगा। या रब मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे। इसलिए में बाला खातून उनके पास आती हैं और कहती हैं आमीन उस्मान आमीन, आपके दिल में आग लगी हुई है, आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे देख सकती हूँ। मैं आपके दिल के दर्द से वाकिफ हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं बहुत खौफजदा हूँ, अल्लाह जानता है। हम पहले भी इस तरह के इम्तिहान से गुजरे, लेकिन ये मुख्तलिफ है। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो काफिर हमारे बच्चों के साथ हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें अपने बच्चों से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी के आगे सर तस्लीम खम नहीं किया, किसी के आगे भी। बाला खातून कहती है फातिमा भी नहीं करेगी, वो अपने बाबा की बेटी है, वो होशियार है। उस्मान साहब कहते हैं हाँ वो होशियार है, यकीनी तौर पे होशियार है, रियासत उनके लिए और वो इसके लिए मर रहे हैं। फातिमा ये अच्छे से जानती है हम किसी के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।